بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوسری قسط پیش کر رہے ہیں وی لاگ نمبر 84 کی، اور واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا بیان ہے، اور صفحہ نمبر ہے 94، اور قسط ہے دوسری، اور وی لاگ نمبر ہے 84۔ ناظرین، قصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا بیان، یعنی کہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں قصے بیان کیے جاتے ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ ناظرین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، الغرض وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے، وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیویوں کو سلام کیا، اور ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی شب مہمان رکھے اور کھانا کھلائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں، آپ لوگ ذرا صبر کیجئے، وہ خدا کی عبادت سے فراغت پا لیں تو البتہ وہ تمہاری کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص، یعنی 12 مین، 12 شخص صاحب جمال اور کم سن بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال و کم سن ہیں، خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگے تو ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی، اور میں بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا، اور پھر لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمُ عَصِیبٌ وَجَاءَ قَوْمَهُ يَهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمَنْ قَبْلَ كَانُوا يَعْلَمُونَ سیئات۔ ترجمہ: اور پہنچے میرے بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے تو وہ ان کے آنے سے اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے اور اپنے جی میں کہنے لگے کہ ہمارے لیے آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ اور آئی اس کے پاس قوم دوڑتی ہوئی، اور وہ سب بے اختیار تھے اور وہ بہت زیادہ منتظر تھے اس فعل بد کرنے کے لیے۔ اس فعل بد کے کرنے کے فائدے در حقیقت وہ فرشتے لڑکے کم سن بن کر گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں، چونکہ حضرت کو اس قوم کی بد عمالیاں اور بد افعالیاں اور بد خویاں اچھی طرح معلوم تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں سخت خفا تھے، اور اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخر مجبوری و ناچاری ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم سے ان مہمانوں کی خبر کر دی، اور وہ قوم لوطی تھی۔ پس ناگہاں قوم کے لوگ حضرت لوط کی حویلی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ 12 اشخاص کو جو خوبرو اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کم سن بھی ہیں، اور وہ آج سب تیرے گھر میں موجود ہوئے ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بوجہ خوف کے ان لوگوں سے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قَالَ يَا قَوْمُ هَٰؤُلَاءِ لَا بَنَاتِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَیْسَ مِنکُمْ رَجُلٌ رشید۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، پس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے
ڈرتے رہو، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے قوم میری تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی بند ہوتا ہے، اور یہ آج کی دوسری قسط کی واقعہ چل رہا ہے، بیان حضرت لوط علیہ السلام کا۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ قصے آقا کے یاروں کہ وہ باتیں صحابہ کی جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا، وہ نعتیں یاد آتی ہیں۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں۔